يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات، ہفتہ واری درس میں بڑے بڑے گناہوں سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اور اس موضوع کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر سے ہم استفادہ کر رہے ہیں. گزشتہ ہم نے اس کتاب کی روشنی میں دل کی سختی پر گفتگو کیا تھا. آج ہم دل کی کمزوری پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. دل کی کمزوری انسان کے اندر کم ہمتی پیدا کرتی ہے. عقیدے کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، اور دیگر اسلامی تعلیمات پر عمل کی بات ہو، جب تک انسان کے اندر عزیمت نہ ہو، پختگی نہ ہو، تب تک وہ کام نہیں ہو سکتا. اور دل اس کا مضبوط ہونا ایمان کی بنیاد پر ہی ہے. جس قدر انسان کے دل میں ایمان ہوگا اسی قدر اس کا دل مضبوط ہوگا. ایمان کی کمی دل کی کمزوری کی علامت ہے. اس موضوع کے تحت قرآن کریم کی کچھ آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں صاحب کتاب نے نقل کیا ہے، تو ہم انہی دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے.
اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کا عقیدہ اور اس کا عمل صبر اور ثبات کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ اللہ نے سورہ عصر میں اس بات کو بیان فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے اس بات کو بیان فرمایا کہ انسان نقصان میں، مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، جنہوں نے حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ صبر دراصل دل کا مضبوط ہونا ہی ہے کہ انسان کے اندر قوت برداشت رہے۔ صبر کو آخر میں بیان کیا گیا تو گویا کہ صبر ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے، اسی پر عقیدہ کی اور عمل کی دیواریں قائم ہو سکتی۔ جس آدمی کے اندر صبر نہ ہو تو اس کا عقیدہ ہاتھ سے نکل جائے، اس کا عمل بھی ہاتھ سے نکل جائے، اس لیے کہ عقیدہ دعوت دیتا ہے آزمائش کو۔ آزمائش مالی بھی ہو سکتی ہے، جانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جان اور مال کو صرف کرنے کے لیے انسان کا ڈٹ کے رہ جانا، یہ اس کے دل کی مضبوطی اور صبر اور عزیمت کی دلیل ہے۔ انسان کا دل اگر کمزور ہو تو کوئی اس کو ڈرا سکتا ہے، دھمکی دے سکتا ہے، عقیدے سے پھیر سکتا ہے، عمل سے پھیر سکتا ہے۔ تو انسان کو اپنے دل کی مضبوطی اور اپنے دل میں صبر و ثبات کو لانا، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعائیں بھی ہمیں ملتی ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو دین پر جما دے، ثابت کر۔ دل اگر مضبوط ہو جائے تو پھر عقیدے کی حفاظت ہو جائے گی، دل اگر مضبوط ہو جائے عمل کی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جہادی سفر میں ایک نوجوان میدان جنگ میں اپنی جوانی کے جوہر دکھاتا ہے۔ جس طرف وہ رخ کرتا ہے لوگوں کی کھوپڑیاں اڑتی نظر آتی۔ شام کا وقت ہو گیا، لڑائی کے بند کرنے کا وقت آ گیا، لڑائی بند ہو گئی۔ تو پھر باتیں چلتی ہیں، دن بھر کیا ہوا، کیا کچھ ترتیب رہی، دن کیسے گزرا، کافر بھاری ہوئے یا پھر ہم لوگوں نے ہمت کے ساتھ میدان میں اپنے جوہر دکھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا کہ اللہ کے نبی، آج ایک نوجوان نے نمایاں کردار ادا کیا، بہترین اس نے جنگی میدان میں اپنی طاقت کے جوہر دکھائے۔ صحابہ نے تعریف کیا اس کو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں بیان فرمایا وہ تو جہنمی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر لوگوں کو شک ہو، لیکن اللہ کے نبی کی بات مبنی بر حق ہوتی، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی. ایک صحابی نے یہ طے کر لیا کہ میں اس کے پیچھے رہوں، کل جب جنگ شروع ہو جائے گی تو میں اس کے پیچھے پیچھے رہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا عمل کیا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو جہنم کی خبر دی تو ایک ایسے موڑ کو اس کو پا لیا تو زخمی ہو چکا ہے. زخم کو برداشت کرنے کی ہمت نہ رہی، اس نے اپنی تلوار کو زمین پر رکھ دیا، اس کا جو دستہ ہے زمین پر، اس کی نوک کو اپنے سینے کے درمیان رکھ اور تلوار پر اپنے آپ کو گرا دیا، خودکشی کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ کے نبی آپ واقعی اللہ کے رسول. نبی نے کہا کیا بات؟ کہا کہ جس کے بارے میں آپ نے خبر دیا تھا کہ وہ جہنمی ہے، میں نے اس کو میدان جنگ میں اس حالت میں پایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی کی، اللہ اکبر. پھر ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں اللہ کا رسول، اور کہا کہ اللہ اپنے دین کا کام کبھی فاجروں سے بھی دے دیتا ہے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہو. ایک اہم بات جو ہمارے اس درس سے متعلق ہے وہ یہ کہ انسان کا دل کمزور ہو، سب اس میں نہ ہو تو پھر خودکشی کی طرف انسان مائل ہو سکتا. یہ دل کی کمزوری ہی ہے، بے صبری اور بے ثباتی ہے کہ آدمی نے اپنے آپ کو مارنے کا فیصلہ کر. نتیجہ کیا نکلا؟ عقیدہ کام سے چلا گیا، نمازیں عبادتیں وہ سب ضائع ہو گئی، اللہ کی راہ میں جہاد وہ بھی ختم. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا دل اگر کمزور ہو تو اس کا عقیدہ اور اس کا عمل محفوظ نہیں رہتا. اس لیے دل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنا اور قوی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ محض اللہ کی توفیق کے ساتھ ہو سکتا ہے. جیسے جیسے انسان اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑ لے گا ویسے ویسے دل کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی. اللہ سے تعلق قائم نہ ہو تو دل مضبوط نہیں ہو سکتا. اسلام کی تاریخ میں کمزوروں نے بڑے بڑے جادروں کا سینہ سفر ہو کے مقابلہ کیا، ڈٹ کے کھڑے رہے اور کہا کہ جو کر سکتے ہو، لیکن ہم اپنی جگہ سے ٹلنے والے نہیں. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کو لوگ فرعون دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. پہلے تو اس نے سمجھایا کہ موسیٰ کے مقابلے میں تم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لو، موسیٰ کو بڑا بھائی سمجھ، علم میں کمی کا اقرار کر لو. لیکن ان لوگوں نے جو جادو کا کرتب دکھانے کے لیے
شوردبازی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میدان میں آئے تھے اور فرعون سے بھاری انعام چاہتے تھے. کہنے لگے کہ نہیں، چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کی بات نہیں، یہ حق اور باطل کی بات ہے. ہم باطل پر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں. اب دیکھیے بڑے طاقتور سے مقابلہ ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا. ایمان کی قوت نے دل کو اس قدر مضبوط کیا، کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من الحق. جو چیز ہمارے سامنے آئی، حق جو ہمارے سامنے واضح ہو گیا، اس حق کے مقابلے میں تیری سزاؤں کی ہم پرواہ نہیں کریں. جو بھی چاہتا ہے کر لے، مار سکتا ہے مار لے. تو ہماری دنیا بگاڑ سکتا ہے لیکن ہماری آخرت نہیں بگاڑ پائے. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر توفیق دے تو مضبوط دل کے ساتھ انسان جم کے کھڑا ہو سکتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے یہی بات بیان فرمائی، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللہ قول ثابت کے ذریعہ ایمان والوں کو دنیا میں اور آخرت میں ثبات کرنے عطا کرتا ہے. قول ثابت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کلمہ کے ذریعہ اللہ ایمان والوں کو دنیا میں ثبات کرنی عطا کرتا ہے. مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حالات کا دباؤ ہوتا ہے، مومن سر جھکا کے تو چلتا ہے لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا. جس طرح صحرا میں، کھیتی باڑی میں ہوائیں جب تیز چلتی ہیں تو نرم و نازک پودا ہوا کی وجہ سے کسی قدر جھک جاتا ہے، اور جب ہوا گزر جاتی ہے تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے. کبھی دائیں سے ہوائیں چلتی ہیں، کبھی بائیں سے ہوائیں چلتی ہیں، کبھی سامنے سے ہوائیں چلتی ہیں، کبھی پیچھے سے ہوائیں چلتی ہیں. آزمائشیں ہی آزمائشیں. تو ان تمام تر آزمائشوں میں وہ کسی قدر خم تو ہو جاتا ہے، جھک تو جاتا ہے، لیکن اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑتا. چھوٹا سا پودا اپنی جڑ سے اکھڑتا نہیں، جھک تو جاتا ہے. مومن کی یہی مثال. مومن ابتلا آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے لیکن اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑتا. تو اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ایمان والوں کو دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں ثبات قدمی عطا فرماتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے کے کمزور مسلمانوں کو دیکھا جا سکتا ہے، معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، کمزور تھے، لیکن ان کے دل سے ایمان کو نکالنا بڑے بڑوں کے بس کا کام بھی نہ تھا. ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، مشکلات کو برداشت کر لیا، لیکن ایمان کو دل سے نکلنے نہیں. کمزور مردوں میں، کمزور عورتوں میں اپنے عقیدے کی حفاظت. اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر غار والوں کا واقعہ بیان فرمایا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. کچھ نوجوان تھے، جب ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا. اور اللہ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. جو عقیدہ انہوں نے اختیار کیا
اس عقیدے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع دیا، مضبوط کر دیا، نتیجتاً وہ اللہ رب العالمین کی رحمت میں آگے، اللہ نے ان پر مہربانی کیا اور دشمن کے شر سے محفوظ ہو۔ صاحب کتاب نے ایک اور دلیل سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت کو نقل فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کا صرف یہ کہنا ہم ایمان لے آئے کافی ہو جائے گا، جبکہ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، اور آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ ہم اس بات کو جان لیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس آیت شریفہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل ایمان پر ابتلا اور آزمائش کا دور آئے گا، مومن آزمائے جائے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انسان اپنے عقیدے کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ انبیاء کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، انبیاء کے بعد ایمان والے درجہ بدرجہ آزمائے جاتے ہیں، اور جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی آزمائش کا معاملہ نہیں کرتا، اس لیے کہ آخرت میں ان کو اللہ کا عذاب بھگتنا ہے۔ اور یہاں ایمان والا آزمائشوں سے گزرنا ہے تو دنیا سے جاتے ہوئے گناہ نام کی کوئی چیز اس کی جسم پر نہیں، سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی آزمائش نہیں ہوگی۔ لیکن اس آزمائش میں جم جانا یہ دلوں کی قوت کا اثر ہوتا ہے۔ دل مضبوط ہو، دلوں میں ایمان جڑ پکڑ جائے تو تبھی انسان آزمائش میں ثابت رہ سکتا ہے، اور جس کا دل کمزور ہو، جس کے دل میں ایمان کی کمی ہو، تو وہ آدمی میدان میں کھڑا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم ان کے دل کی کمزوری دیکھی، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض واقعات بیان کیے کہ ان کے دل کی کمزوری نے کس طرح ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ارض مقدسہ میں داخل ہو جائیں، مقدس زمین میں چلے جائیں۔ لیکن مقدس زمین میں ایک قوم آباد ہے، اب وہاں اس قوم کو نکال کر ہی داخلہ ہو سکتا ہے، اور نہ داخلہ نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہنے لگے کہ اللہ وہاں تو بڑی زبردست قوم آباد ہے، طاقتور لوگ وہاں پر ہیں، تو ان کا مقام ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم نہیں جانے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ ہم جانے والے نہیں ہیں، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب ہی جہاد کر، ہم نہیں جائیں گے، ہم سے نہیں ہوتا۔ تو یہ ایمان کی کمزوری۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں قوم بنی اسرائیل ہی کا ذکر کیا۔ شمعیل علیہ السلام، اس قوم پر اللہ نے جہاد کو فرض نہیں کیا، لیکن قوم چاہتی تھی جہاد کریں اللہ کے راہ میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی، شمعیل علیہ السلام، اللہ نے جہاد کرنے کا حکم دیا کہ تمہیں جالوت سے مقابلہ کرنا ہے، جالوت اور اس کے لشکر سے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا سپہ سالار اور لیڈر طالوت کو بنا دیا۔ جیسے ہی طالوت مسلمانوں کے لیڈر بن گئے
سپہ سالار اور کمانڈر بن گئے، تو جو لوگ جہاد کے نام پر اپنا نام آگے لکھوانا چاہتے تھے، عہدہ چاہتے تھے، منصب چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو گڑبڑ ہو، تم سے پیسہ نہ بنائیں گے، ہم میں سے کوئی بن جاتا۔ کہا گیا کہ نہیں، اللہ نے قانون کا انتخاب کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی وہ مضبوط انسان ہے اور علمی اعتبار سے مضبوط، دونوں چیز اللہ نے دے رکھا، علم بھی ہے اور جسامت بھی بھائی ہے، یعنی دشمن کا مقابلہ بغیر کسی پریشانی کو کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تشکیل دیا۔ تو اب جن کے دلوں میں کمزوری پہلے ہی سے آ گئی، جو منصب کے خواہاں تھے، منصب کو چاہنے والے تھے، ان کے دلوں میں کمزوری آ گئی۔ لشکر جب آگے کی طرف بڑھا، اللہ نے آزمائش کی۔ شمعون علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، دشمن کے مقابلے کے لیے تم جا رہے ہو، درمیان میں ایک نہر آئے گی، نہر کے پاس جب تم پہنچو گے پیاس کی شدت محسوس کرو، لیکن بچے رہے، پانی نہیں پی، پانی پی لو گے بزدلی آ جائے گی، دل کمزور ہو جائے گی، جالون کے لشکر کے سامنے کھڑے نہ ہو پاؤ گے۔ ہاں اگر بہت ہی زیادہ پیاس لگی ہے تو اپنی اس پیاس کو بجھانے کے لیے صرف 1 چلو یا 2 چلو پانی پی، 1-2 گھونٹ پی لو بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں پہلے ہی کھٹا پن آ گیا، انہوں نے خوب ٹکا کے پانی پی، سیروں میں پانی پیا، نتیجتاً بزدلی ان کے اندر آ گئی۔ جو آزمائش پہ جم کے رہے، پیاس کو برداشت کیا، کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھائی، نہر سے آگے بڑھے، اللہ نے ان کے دلوں میں ہمت دی، ان کے دلوں میں ہمت اللہ نے ڈالی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، اللہ نے فرمایا کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی، تو اللہ نے ان کو ہمت دیا، آگے بڑھے۔ ان کی تعداد 313 بتائی جاتی، کم و بیش، اور اسی لشکر میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، ابھی نبی نہیں بنے تھے، ایک عام آدمی تھے، اللہ نے ایسی ہمت دیا کہ انہوں نے جالون پہ حملہ کیا، جالون پہ حملہ کیا، دشمن کو، بڑے دشمن کو مار دیا، تو قوم بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام کے چرچے ہوئے، کیا ہمت سے کام کیا، دشمن کو مار دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کمزور ہو جائے، اس کا دل کمزور ہو جائے، تو وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ اپنے دل کو مضبوط کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا بہت ضروری ہے، اور دلوں کی مضبوطی ایمان کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے۔ ایک اور دلیل بیان کی گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ منافقوں کے بارے میں، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لیا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ اب ان کا حال بھی مختلف انداز میں قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ ایمان کا محض دعویٰ اور دل ایمان سے خالی۔ غزوہ احد کی بات ہے، غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافق 300 تھے، 300۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معمولی بات پر انہوں نے اختلاف کر دیا،
दरअसल ये दिल की कमजोरी, ईमान की कमजोरी उनको मैदान जंग की तरफ नहीं ले जा रही। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मदीने में रहकर ही लड़ाई करते हैं और यही बेहतर। एक छोटी सी बात पे इख्तलाफ करके अब्दुल्ला बिन उबई ने अपने 300 साथियों को लश्कर से फेंक दिया। और दूसरे जिहादी सफरों में भी यही कैफियत होती रही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते, आपके सहाबा चले जाते, वापसी पर अल्लाह के नबी लोगों का हाल मालूम करते, क्या हाल है, खैरियत तो है, पीछे क्यों रह गए? तो मुनाफिक लोग जिनके दिल कमजोर हैं, ईमान के जिनके दिलों में नहीं, वो अल्लाह के नबी से आकर कहते कि अल्लाह के नबी, हमारे घरों में कोई मर्द आदमी न, कोई निगरान न था, इसलिए हम अपने घरों में ठहरे। अल्लाह के नबी को अंदाजा था कि ये मुनाफिक लोग महज बहाना बना रहे, झूठ है। तो मालूम ही हुआ कि मुनाफिकों के अंदर ईमान की कमी थी और ईमान की कमी उनके दिल की कमजोरी की अलामत है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी मैदान जंग में नहीं थे, बल्कि उन्होंने किसी बहाने से अपना रास्ता इख्तियार कर लिया। एक आखिरी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस यहां पर पेश की गई, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान सलामती में आ जाए। तकलीफ देने से अपने हाथ को रोक लेना, ये ईमान वाला ही कर सकता है। जिसका दिल मजबूत हो वही कर सकता है। जिसका दिल कमजोर है, लड़ाई झगड़े की नौबत आएगी, जबान भी चलती रहेगी, हाथ भी चलता रहेगा, और एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने की जितनी तदबीरें हो सकती हैं वो सब कुछ करेगा, लेकिन मोमिन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा कि अल्लाह ताला ने यहां मना किया है, सब्र से काम लेगा। सामने से अगर कोई गाली भी देता हो तब भी अपनी जुबान नहीं चलाएगा, नहीं मुझे नहीं कहना, अगर मैं कहूं तो मुझमें और तुमने कोई फर्क नहीं है। ये बड़ी हिम्मत की बात है। तो वो अपनी जबान को रोक लेता है तकलीफ देने से, अपने हाथ को रोक लेता है तकलीफ देने से। जो कमजोर दिल होता है, जिसका ईमान कमजोर होता है, वो मोमिन के पीछे पड़ा रहता है। तकलीफ दो जितना दे सकते, जबान से तकलीफ, हाथ से तकलीफ, ज़हनी उलझने, हजार परेशानी। और फिर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, हकीकत में मुहाजिर वो है जो गुनाह से अपने दामन को बचाए। कमजोर दिल गुनाह से नहीं बच सकता। जिसका दिल मजबूत है, जिसका ईमान मजबूत है, वही बचे। घर से इंसान के अंदर कमजोरी है, गुनाह उससे हो जाते हैं, लेकिन फर्क है ईमान वाले में और बेईमान में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मोमिन गुनाह के करीब जाते हुए ये समझता है कि चट्टान के नीचे में खड़ा हूं, अगर मैंने गुनाह का काम कर दिया तो चट्टान ऊपर गिर जाएगा और मैं हलाक हो जाऊंगा। और जो बेईमान होता है, जिसका दिल कमजोर होता है, जिसके दिल में ईमान नहीं होता, वो गुनाह को गुनाह नहीं समझता। एक मामूली शय, एक मक्खी है जो उसके चेहरे पर, जिसके नाक पर बैठी है, वो जब चाहे उसको उड़ा ले। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के लोगों का हाल बयान फरमाया। कहते हैं, आज जिस गुनाह को तुम बाल से बारीक समझते हो, अरे ये तो क्या मामूली बात है। कहा कि अल्लाह के नबी के जमाने में हम लोग इस तरह के छोटे और मामूली गुनाह को हलाक करने वाला गुनाह समझते थे। दरअसल ये उनके ईमान की कुव्वत थी, उनके इरादों की मजबूती थी। ये चीज मना है नहीं कर।
تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا دل اگر کمزور ہو جائے، اس کا دل ایمان سے معمور نہ ہو، تو عقیدہ سلامت نہیں رہ سکتا، عمل سلامت نہیں رہ سکتا۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنے عمل کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور یہ مضبوط ایمان دل کی مضبوطی کا سبب بنے گا، نتیجتاً عقیدہ بھی محفوظ ہو جائے گا، عمل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔